بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد احادیث کی دنیا کی مشہور کتاب مشکوٰۃ المصابیح کی آخری حدیث کی عبارت آپ لوگوں نے سماعت فرمائی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھنی چاہیے کہ دین کی نسبت سے جو بھی مجلس منعقد ہوتی ہے وہ برکتوں والی ہوتی ہے، تاہم جو مجلس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے حوالے سے منعقد ہو تو اس کی برکتیں دو بالا ہوتی ہیں، لیکن اس مجلس کی برکات سے پورا حصہ پانے کے لیے مجلس کے آداب کی رعایت بہت ضروری ہوتی ہے۔ عام دینی مجالس میں لوگ سامعین کی حیثیت سے شرکت کرتے ہیں، جبکہ حدیث کے درس میں شرکاء شاگرد ہونے کی نیت کر کے شریک ہوتے ہیں، طالب علم ہونے کی نیت کر کے شریک ہوتے ہیں۔ جو حضرات علماء ہیں وہ تو یقیناً بے نیاز ہیں، لیکن جو طلباء ہیں یا جو دین سے محبت کرنے والے دوسرے حضرات ہیں وہ اگر اس وقت یہ نیت کر لیں کہ میں ایک طالب علم ہوں اور سبق پڑھنے کے لیے استاد کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں، اس ایک نشست میں بیٹھ کر ہم عالم تو نہیں بن سکیں گے، لیکن اللہ کی ذات سے امید ہے کہ قیامت کے دن طلباء کی صف میں کھڑا فرما دیں گے۔ تو ایک تو نیت یہ کر لیں کہ میں ایک طالب علم ہوں اور حدیث پڑھنے کے لیے بیٹھا ہوا ہوں۔ دوسرا یہ کہ پھر آخری لمحے تک آداب کی رعایت بھی کریں، توجہ اور یکسوئی کے ساتھ درس کو سماعت فرمائیں۔ مشکوٰۃ المصابیح کے مصنف نے اپنی کتاب کا جو آخری باب قائم کیا ہے، باب ثواب ہذہ الامہ، اس امت کا ثواب اور اس امت کی فضیلت کیا ہے، اس کے بارے میں احادیث اس باب میں جمع فرمائی ہیں۔ اور یقیناً یہ امت باقی تمام امتوں سے ممتاز اور برتر ہے، اور اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ جدید ٹیکنالوجی کی وجہ سے اس امت کو فضیلت اور برتری ملی ہے، یا اچھے محلات اور بہترین کوٹھیاں اللہ کو پسند آئی ہیں اس لیے اس امت کو افضل اور برتر قرار دیا ہے، یا ہماری چمکتی دمکتی گاڑیاں اللہ کو پسند آئی ہیں اس لیے اس امت کو افضل اور برتر بنایا ہے۔ وجہ یہ نہیں ہے، بلکہ اس امت کی نسبت بہت بلند ہے، اور نسبت کی بدولت کوئی ادنا چیز بڑا اعلیٰ مرتبہ پا لیتی ہے۔ اگر بلند نسبت کسی کو حاصل ہو جائے، ایک بھٹے میں 2 اینٹیں تیار ہوتی ہیں، ایک اینٹ بیت الخلاء میں لگ جاتی ہے، لوگ اس کے اوپر ننگے پاؤں کھڑے نہیں ہوتے، بیت الخلاء میں اینٹ لگی ہوئی ہے، وہ جگہ ناپاک ہے، نسبت اس کی ادنا ہے، لیکن اسی بھٹے میں تیار شدہ ایک اور اینٹ کو لوگ مسجد کے فرش میں لگاتے ہیں تو لوگ اس پر اپنا ماتھا ٹیکتے ہیں، پیشانیاں رگڑتے ہیں۔ اینٹیں دونوں مٹی کی بنی ہوئی ہیں، ایک
بھٹے میں تیار ہو چکی ہیں، لیکن ایک اینٹ کی نسبت بلند ہے، اس کو مقام اور مرتبہ ملا، دوسری اینٹ کی نسبت ادنا ہے، اس لیے وہ بھی ادنا اور کم درجے کی سمجھی جاتی ہے۔ اس امت کو نسبت حاصل ہے قرآن عظیم الشان کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو 4 عظیم نسبتیں اور عظیم اعزازات عطا فرمائے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اس امت کو کتاب تمام امتوں کی کتابوں سے افضل اور برتر عطا فرمائی ہے۔ دوسرا یہ کہ اس امت کو جو دین ملا ہے وہ دین تمام ادیان سے افضل اور برتر ہے۔ اتنا کامل دین ہے، اتنا خوبصورت دین ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے آیت نازل فرمائی، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں نے تم پر اپنی نعمت تام کر دی ہے اور آپ کے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے۔ یہ آیت اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ آیت ہمارے قرآن میں ہے، اور اسی آیت میں ہمیں یہ بشارت دی گئی ہے کہ تمہارے لیے اللہ نے کامل دین، دین اسلام کو منتخب فرمایا ہے۔ اور یہودی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ تمہارے قرآن میں ایک آیت ایسی ہے، اگر یہ آیت ہم پر نازل ہو چکی ہوتی تو ہم یہود اسی آیت کے نزول کے دن کو عید کا دن بنا دیتے۔ اتنی عظیم آیت ہے وہ یہ آیت ہے، یعنی یہ اتنی بڑی آیت ہے جس میں دین اسلام کو تمام ادیان سے اعلیٰ و افضل دین بتایا گیا ہے، اور ہمارے لیے اللہ نے اس کو چن لیا ہے، پسند کیا ہے۔ تو ایک تو ہمیں دین اسلام بہت اعلیٰ دیا گیا ہے، ہمیں قرآن دیا گیا ہے جو تمام آسمانی کتابوں سے بلند و برتر ہے، ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑا گیا ہے جو تمام انبیاء سے افضل اور برتر ہے۔ اور چوتھا اعزاز یہ ہے کہ اس امت کو جو اللہ نے ذمہ داری سونپی ہے وہ ذمہ داری باقی امتوں کی ذمہ داریوں سے اعلیٰ و برتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کی ذمہ وہ کام لگایا ہے جو سابقہ امتوں میں انبیاء کرام کی ذمہ لگایا جاتا تھا۔ تو ان 4 نسبتوں کی وجہ سے یہ امت باقی امتوں سے بلند و برتر ہے۔ رسول اللہ اور کتاب اللہ اور دین اسلام اور اس امت کے فرائض منصبیہ اعلیٰ و برتر ہیں، اس کی وجہ سے یہ امت باقی امتوں سے افضل اور برتر ہے۔ اور چونکہ یہ امت بہت بلند ہے، اس امت کی ذمہ داری بہت بڑی ہے، اس امت کا منصب بہت بڑا ہے، اس لیے اگر ہم قرآن پاک کا مطالعہ کریں بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ سابقہ انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے جو جو اعزازات عطا فرمائے تھے ان میں سے کئی سارے اعزازات کی ایک جھلک اس امت میں بھی پائی جاتی ہے۔ حضرات انبیاء کرام کو جو اعزازات عطا فرمائے تھے وہی اعزازات اگرچہ اس درجے کے تو نہیں ہے، لیکن کم از کم اسی نوع، اسی جنس کے اعزازات اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمائے ہیں۔ قرآن پاک میں جا بجا اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ میں اگر سارے انبیاء کرام کے ان اعزازات کا تذکرہ شروع کر دوں اور پھر اس امت میں ان اعزازات کی نشاندہی شروع کر دوں تو یہ نشست اس کے لیے ناکافی ہو جائے۔ میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اصطفاء یہ ایک اعزاز ہے۔ اور اس امت کے بارے میں اللہ نے فرمایا ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا، اس امت کو بھی یہی اعزاز دیا گیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ اجْتَبَاهُ، اجتباء، اور هُوَ اجْتَبَاكُمْ، اس امت کو بھی یہی اعزاز دیا گیا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَهَدَيْنَاهُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اس امت کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا مانگتے ہیں ربنا تقبل منا،
اللہ ہمارے اعمال کو قبول کر لے. اور اس امت کے بارے میں اللہ نے بن مانگی یہ بشارت دی ہے, اولئک الذین نتقبل منہم احسن ما عملوا. ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں, وَتُبْ عَلَيْنَا. اللہ تعالیٰ نے اس امت کے بارے میں خود بخود یہ اعلان فرمایا ہے, وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا. اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی توبہ قبول کرتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَسَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ. اس امت کے بارے میں فرمایا وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے تھے, رب اشرح لی صدری. اور اس امت کے بارے میں اللہ نے خود فرمایا افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام. حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا مانگ رہے تھے ویسر لی امری. اس امت کے بارے میں اللہ نے خود فرمایا یرید اللہ بکم اليسر. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَىٰ وَهَارُونَ. اور اس امت کے بارے میں اللہ نے خود فرمایا کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بشارت دیتے ہیں لا تخف انک انت الاعلی. اور اس امت کو بشارت دی جاتی ہے ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انک من الآمنین. اور اس امت کے بارے میں اللہ نے فرمایا اولئک لهم الامن. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ان معی ربی سیہدین. اور اس امت کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ان اللہ مع الذین اتقوا. تو جو اعزازات, جو بلند مراتب حضرات انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے تھے, انہی اعزازات کی ایک جھلک اس امت میں پائی جاتی ہے. چونکہ اس امت کا بھی منصب وہی ہے جو حضرات انبیاء کرام کو دیا گیا تھا, گویا کہ دین کی ترویج و اشاعت, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ فرائض منصبی اس امت نے سنبھالنے تھے. یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے جو اعزازات عطا فرمائے تھے انہی اعزازات کی ایک جھلک اس امت کو بھی عطا کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا ما جعل اللہ علیک من حرج. اور حضور صلی اللہ اس امت کے بارے میں فرمایا ما جعل اللہ علیکم فی الدین من حرج. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے فرمایا لولا ان ثبتناک لقد کدت ترکن الیہم. اور اس امت کے بارے میں اللہ نے فرمایا ویثبت اللہ الذین آمنوا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا وینصرک اللہ نصرا عزیزا. اور اس امت کے بارے میں فرمایا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. اس امت کو فرمایا وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. اور اس امت کے بارے میں فرمایا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ. اور اس امت کے بارے میں فرمایا فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. اور اس امت کے بارے میں فرمایا هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو اعزازات اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے تھے انہی اعزازات کی ایک ہلکی سی جھلک اس امت کو بھی عطا کی گئی ہے. اس کے علاوہ اور بہت سارے استشہادات ہیں, لیکن چونکہ آپ حضرات کو میں ایک ایک آیت کا ترجمہ بھی نہیں کر سکتا, وقت بھی اتنا نہیں ہے, صرف نمونے کے طور پہ میں نے چند آیات آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں. بہرحال اس امت کو اللہ رب العزت نے باقی تمام امتوں سے ممتاز اور برتر پیدا فرمایا. خیر امت اخرجت للناس. تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی نفع رسانی کے لیے پیدا کیے گئے ہو, ظاہر کیے گئے ہو. گویا کہ اس امت کا بڑا عظیم منصب یہ ہے کہ مخلوق خدا کی نفع رسانی کا کام اس امت کی ذمہ لگایا گیا ہے. اور مخلوق خدا کو جو فائدہ پہنچانا ہوتا ہے یہ دو قسم کا ہوتا ہے. ایک تو مادی اعتبار سے
فائدہ پہنچانا ہوتا ہے، دوسرا ایک کہ روحانی اعتبار سے فائدہ پہنچانا ہوتا ہے۔ روحانی اعتبار سے فائدہ پہنچانا تو بہت بلند و برتر کام ہے۔ مادی اعتبار سے بھی اگر مخلوق کے خدا کو فائدہ پہنچایا جائے تو یہ بھی قرب خداوندی کے دروازے بندے پر کھول دیتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، مخلوق کے خدا کو فائدہ پہنچانا، بھوکے کو کھانا کھلانا، پیاسے کو پانی پلانا، ننگے کو لباس پہنانا، بیمار کے علاج معالجے میں تعاون کرنا، یا کوئی بندہ کسی بھی مصیبت یا پریشانی میں پھنسا ہوا ہو اس کو اس پریشانی سے نکلنے میں تعاون فراہم کرنا، یہ ساری مادی نفع آسانی ہے۔ لیکن یہ مادی نفع آسانی بھی اللہ کو بہت پسند ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، آپ اپنے گھر تشریف لائے، طبعی طور پہ آپ پریشان تھے، فکر مند تھے کہ میرے ذمہ اتنا بڑا کام لگایا گیا ہے، معلوم نہیں میں یہ ذمہ داری نبھا سکوں گا یا نہیں نبھا سکوں گا، میں اپنا فرض پورا کر سکوں گا یا نہیں کر سکوں گا۔ اپنے گھر تشریف لائے اور اپنی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، لقد خشیت علی نفسی، میں تو اپنے بارے میں ڈر رہا ہوں، میرا کیا بنے گا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت حوصلہ مند خاتون تھی، بہت سمجھدار خاتون تھی۔ جس وقت کے پیغمبر بھی پریشان تھے کہ میرا کیا بنے گا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سرتاج کو تسلی دی، کلا ہرگز نہیں، واللہ قسم ہے خدا کی، لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ تعالیٰ آپ کو ہرگز رسوا نہیں کرے گا، اللہ آپ کو ہرگز رسوا نہیں کرے گا۔ آپ اندازہ لگائیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک ایک لفظ سے یقین ٹپکتا ہوا نظر آ رہا ہے، کلا ہرگز نہیں، واللہ قسم ہے خدا کی، لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو ہرگز رسوا نہیں کرے گا۔ گویا کہ آپ سرخرو ہوں گے اپنے اس عظیم فریضے میں۔ کیوں سرخرو ہوں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قابلیت کا تذکرہ نہیں کیا کہ آپ قابل بہت ہیں اور آپ ذہین بہت ہیں اور آپ کا خاندان بڑا اعلیٰ ہے، نہیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان صفات کا تذکرہ کیا جن صفات کا تعلق مخلوق کی نفع رسانی کے ساتھ، رحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ آپ ہرگز رسوا نہیں ہوں گے کیونکہ آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ نادار اور محتاج لوگوں کے ساتھ مدد کرنے والے ہیں، آپ مہمان نوازی کرنے والے ہیں، اور جب لوگ سماوی حوادث کا شکار ہو جاتے ہیں تو ان کے ساتھ تعاون کرنے والے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان صفات کا تذکرہ فرمایا جن کا تعلق مخلوق کی نفع آسانی کے ساتھ تھا، آپ کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں، آپ کبھی رسوا نہیں ہوں گے۔ تو گویا کہ نبوت ملنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ صفات موجود تھی۔ تو مخلوق خدا کی نفع آسانی یہ اس امت کا عظیم فریضہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پہ حضرات صحابہ کرام کو فرمایا کہ درختوں میں سے ایک درخت ہے جو مسلمان کی مشابہ ہے، بتاؤ وہ کون سا درخت ہے؟ اس کے پتے نہیں گرتے، اس کا پھل کبھی منقطع نہیں ہوتا، وہ مسلمان کی طرح درخت ہے، بتاؤ کون سا درخت ہے؟ حضرات صحابہ کرام کسی نایاب اور نادر درختوں کے بارے میں سوچ رہے تھے، جبکہ وہ درخت کھجور کا تھا جو کہ مدینہ منورہ میں کثرت سے دستیاب تھا۔ صحابہ کرام کا اس طرف دھیان بھی نہیں چلا گیا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ کے نبی آپ بتا دیجئے۔ فرمایا کہ وہ کھجور کا درخت ہے جو مسلمان کے مشابہ ہے۔ اب کھجور کے درخت اور مسلمان میں کن چیزوں میں مشابہت پائی جاتی ہے؟ سب سے بڑی مشابہت یہ کہ کھجور کا درخت سر سے لے کر نیچے تک، جڑوں تک نفع رساں ہے، مخلوق کے خدا اس سے فائدہ حاصل کرتی ہے۔ کھجور کا درخت، اس کی جڑوں سے لوگ رسیاں بنایا کرتے تھے، کھجور کی ٹہنیاں لوگ اپنی چھتوں کے اوپر ڈالتے تھے، چھتیں بنانے کے لیے استعمال کرتے تھے، کھجور کے پتوں سے ٹوکریاں بنائی جاتی ہیں یا چٹائیاں بنائی جاتی ہیں، اور کھجور کا تنا شہتیر کے طور پہ استعمال ہوتا ہے۔
کھجور کے بالکل اوپر سرے میں جمار ہوتا ہے جس کو گابھا کہتے ہیں، وہ جو کھایا جاتا ہے. یہ انسان کے ساتھ بہت مشابہت ہے، جس طرح انسان کے سر میں دماغ ہوتا ہے اس طرح کھجور کے اوپر سر میں سفید دماغ کی طرح ایک نرم ملائم چیز ہوتی ہے جس کو جمار کہتے ہیں، وہ کھایا جاتا ہے. پھر کھجور کا پھل جو ہوتا ہے یہ کچا اتارے اس کو پکائیں تو چھوارا بن جاتا ہے، نیم پختہ کھائیں تو وہ نیم پختہ کھایا جاتا ہے، اس کو بندہ تازہ کھائے تو تازہ کھایا جاتا ہے، اس کو بندہ خشک کر لے پورے سال کے لیے اس کو ذخیرہ کرتے ہیں، کھایا جا سکتا ہے. اور اس کی گٹلی عرب لوگ کوٹ کے جانوروں کو کھلایا کرتے تھے، جانوروں کی غذا کے طور پہ استعمال ہوتی ہے. چنانچہ کھجور کے درخت کے ہر جز سے مخلوق خدا کو فائدہ پہنچتا ہے. ایک مومن مخلوق خدا کے لیے نفع رساں ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں پھل تو بہت سارے ہوتے ہیں، پھل جب آپ استعمال کریں گے یا اس کا چھلکا اتارنا پڑتا ہے یا اس کو چھری سے کاٹنا پڑتا ہے یا پہلے سے اس کو دھونا پڑتا ہے، کافی سارے تکلفات کرنے پڑتے ہیں. کھجور میں نہ تو چھری سے کاٹنے کی ضرورت ہے، نہ چھلکا اتارنے کی ضرورت ہے، نہ گٹلی نکالنے کے لیے تکلف کرنا پڑتا ہے. یہ کھجور کی سے نفع اٹھانا بندے کے لیے آسان ہوتا ہے. پھر کھجور جو ہے اس کا پھل پورا سال دستیاب ہوتا ہے. عرب معاشرے میں آج کل تو اللہ کا فضل ہے کہ سارے پھل ہر وقت دستیاب ہوتے ہیں، اس وقت تو یہ سلسلہ نہیں ہوتا تھا، تو باقی سارے پھل موسمی ہوا دریاب ہوتا تھا. مومن کی نفع رسانی کا سلسلہ پورا سال ہوتا ہے. تو ایک مومن مخلوق خدا کے فائدے کے کام آتا ہے. بہت پرانی بات ہے، ہم چھوٹے ہوتے تھے تو اس وقت ایک رسالے میں ایک کہانی پڑھی. کہانی تو رسالے کی ہے لیکن سمجھنے کے لیے بہت مناسب ہے، اور اچھا زمانہ تھا کہ رسالوں میں اچھی کہانیاں ملتی تھیں. تو استاد نے شاگردوں سے پوچھا کہ بچہ بڑے ہو کہ تم کیا بنو گے؟ تو ایک شاگرد نے کہا کہ میں مفتی بنوں گا، اگلے شاگرد نے کہا میں شیخ الحدیث بنوں گا، اگلے شاگرد نے کہا کہ میں قاضی بنوں گا. اچھا زمانہ تھا کہ بچوں کی تمنائیں ایسی ہوا کرتی تھیں، صرف بچوں کی نہیں بلکہ بچوں کے والدین کی تمنائیں بھی ایسی ہوا کرتی تھی. آج لوگوں کی تمنائیں بدل چکی ہیں. بچہ پیدا ہوتا ہے، والدین خواب دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، میرا بیٹا ڈاکٹر بنے گا، میرا بیٹا انجینئر بنے گا، میرا بیٹا پروفیسر بنے گا. اس وقت بچے پیدا ہوتے تھے، والدین کی چاہت ہوتی تھی میرا بیٹا بڑا عالم بنے گا، میرا بیٹا مفتی بنے گا، شیخ الحدیث بنے گا. بہرحال بچوں نے اپنی اپنی تمناؤں کا اظہار کیا. تو ایک بچہ بول پڑا کہ میں بیری کا درخت بنوں گا، بیری کا درخت. تو سارے بچے ہنسنے لگے، کوئی انسان بھی بیری کا درخت بن سکتا ہے؟ اور بیری کے درخت میں کیا کمال ہوتا ہے کہ یہ بیری کا درخت بننا چاہتا ہے؟ استاد سمجھدار تھا کہ بچے نے کوئی با مقصد اور با معنی بات کی ہے. تو پوچھا بیٹا آپ بیری کا درخت کیسے بنیں گے اور بیری کے درخت میں کیا کمال ہوتا ہے؟ تو بچے نے کہا کہ ہمارے گاؤں سے باہر ایک درخت ہے بیری کا، بہت بڑا اور بہت پرانا. میں تو عرصے سے دیکھ رہا ہوں کہ جب گرمیوں کا موسم ہوتا ہے، دوپہر کا وقت ہوتا ہے، شدت کی دھوپ پڑ رہی ہوتی ہے، اس وقت بستی کے لوگ اپنے اپنے گھروں سے چارپائیاں اٹھا کے بیری کے درخت کی نیچے ڈال لیتے ہیں. شدت کی گرمی پڑتی ہے، اس چلچلاتی دھوپ میں بیری کا درخت خود تو اوپر سے جل رہا ہوتا ہے لیکن نیچے والوں کو ٹھنڈی چھاؤں مہیا کر رہا ہوتا ہے. میں ایسا بیری کا درخت بنوں گا، خود تو مشقت برداشت کروں گا لیکن دوسروں کو راحت اور فائدہ پہنچاؤں گا. پھر بچے نے کہا کہ پھر میں نے یہ بھی دیکھا کہ جب بیری کے درخت کو پھل لگتے ہیں تو بستی کے بچے آتے ہیں، ان کے ہاتھ میں موٹے موٹے پتھر ہوتے ہیں، وہ زور سے درخت کی طرف پتھر پھینکتے ہیں، درخت بچوں کی طرف پھل پھینک رہا ہوتا ہے. میں ایسا بیری کا درخت بنوں گا کہ لوگ مجھے پتھر ماریں گے، میں ان کی طرف پھل پھینکتا رہوں گا، لوگ مجھے تکلیف پہنچائیں گے، میں ان کو راحت پہنچاؤں گا، لوگ مجھے نقصان پہنچائیں گے، میں ان کو فائدہ پہنچاؤں گا. یہ مخلوق کے خدا کو فائدہ پہنچانا، یہ اخرجت للناس، تمہیں تو لوگوں کے فائدے کے لیے پیدا کیا گیا ہے. یہ خود غرضی جب آ جاتی ہے
تو تمام تر فسادات اسی کی وجہ سے پیدا ہو چکے ہیں. آپ کو اگر ملک کی سطح پہ کوئی فساد اور بگاڑ نظر آتا ہے، یہ ساری خود غرض انسانیت کی پیداوار ہے کہ لوگوں نے ملک کو لوٹنا شروع کر دیا. خود غرضی. ہسپتالوں میں دیکھیں ڈاکٹر حضرات، خود غرضی. آپ کو بیوروکریٹ کے پاس جائیں، وہاں اپنے اغراض کے لیے سارا کچھ کیا جاتا ہے. آپ کسی مستری کو بلاتے ہیں، کام کرواتے ہیں، مستری کو اپنے فائدے اور اپنا فائدہ ہی مد نظر ہوتا ہے. تو گویا کہ خود غرض انسان نے اس دنیا کے اندر فساد اور بگاڑ پیدا کر رکھا ہے. انسان کا تو مقصد یہی تھا کہ وہ مخلوق کے خدا کے فائدے کے لیے استعمال ہو جائے. تو کنتم خیر امت اخرجت للناس، پوری انسانیت کے فائدے کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ انسانیت کو فائدہ پہنچانا یہ تو بہت بڑی بات ہے. مخلوق میں سے کسی مخلوق کو فائدہ پہنچایا جائے پھر بھی اللہ تعالیٰ بندے کو مقرب بنا دیتا ہے. بخاری شریف کی روایت ہے، بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا، مسرف علی نفسہ، اپنے اوپر ظلم کرنے والا، بڑا گناہگار، بڑا بدکار تھا. کہیں جا رہا تھا، راستے کے قریب ایک کانٹے دار جھاڑی اگی ہوئی تھی اور جھاڑی کی شاخیں راستے کی طرف جھکی ہوئی تھی، آنے جانے والوں کو تکلیف پہنچا رہی تھی. چنانچہ اس آدمی نے مخلوق کے خدا کو تکلیف سے بچانے کے لیے، فائدہ پہنچانے کے لیے شاخوں کو کاٹا، راستے کو ہم صاف کر لیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فغفر لہ، اس بندے کی مغفرت ہو. صرف اسی عمل کی وجہ سے کہ مخلوق کے خدا کو فائدہ پہنچایا ہے. آپ حضرات کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو پہلی صف میں نماز پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے جماعت کی نماز میں. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپ لوگوں کو پتہ نماز پڑھنا کتنا افضل عمل ہے، آپ لوگ تو آپس میں لڑنا جھگڑنا شروع کر دو گے، یہاں تک کہ آپ لوگوں کو پہلی صف کی خاطر قرآن اندازی کرنی پڑے گی، پہلی صف کی خاطر قرآن اندازی کرنی پڑے گی. یہ اتنا فضیلت والا کام ہے. اب دوسری جانب ایک صورتحال ایسی بن گئی کہ جب پہلی صف میں لوگ کھڑے ہو گئے تو لوگ زیادہ تھے اور جگہ تھوڑی تھی، سارے لوگ تنگی محسوس کر رہے تھے. اس میں سے ایک آدمی نے سوچا کہ سارے لوگ تنگ ہو رہے ہیں، اس نے اگلی صف کو چھوڑا اور پچھلی صف میں چلا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے بندے کو اللہ تعالی پہلی صف کی بنسبت دگنا ثواب عطا کر دیتا ہے. مخلوق کے خدا کو فائدہ پہنچایا ہے تو اخرجت للناس، یہ تو صرف مادی فائدہ ہے جو ہم مخلوق کے خدا کو پہنچا سکتے ہیں. بنی اسرائیل کی ایک بدکار بدکردار عورت کہیں جا رہی تھی اور راستے کے قریب ایک کنواں تھا، کنویں کے کنارے پہ ایک کتا پڑا ہوا تھا، کتے کو شدت کی پیاس لگی ہوئی تھی. اس خاتون نے کنویں سے پانی نکالا اور پیاسی کتے کو پانی پلایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورت جہنم میں جانے کی بجائے جنت میں جانے والی بن. بدکار بدکردار عورت پیاسی کتے کو پانی پلایا. اللہ تعالیٰ نے مغفرت کا فیصلہ فرمایا. اخرجت للناس، تمہیں مخلوق کے خدا کے فائدے کے لیے پیدا کیا گیا ہے. اب اگلی بات سمجھ لیں، یہ تو ہے مادی فائدہ، بھوکے کو کھانا کھلانا، بیمار کی بیماری میں اس کے ساتھ تعاون کرنا، پریشان حالوں کی پریشانی کو ختم کرنے میں تعاون کرنا. اور ایک ہے روحانی فائدہ. روحانی فائدہ یہ ہے کہ ایک آدمی جاہل ہے، اس کو علم کے فیض سے فیضیاب کیا جائے. ایک طالب علم جو علم کا پیاسا ہے تو اس کو سیراب کیا جائے. ایک آدمی ہے جو سیدھے راستے سے بھٹکا ہوا ہے، اس کو سیدھے راستے پہ لایا جائے. جو اپنے اللہ سے بچھڑا ہوا ہے اس کو اللہ سے ملایا جائے. یہ جو اس کو کہتے ہیں روحانی نفع رسانی، اور یہ روحانی نفع رسانی کا کام دینی مدارس میں، خانقاہوں میں، دعوت کے مراکز میں، یہ ان مقامات پہ ہوتا ہے. اور حقیقت یہی ہے، قرآن پاک میں بھی اللہ رب العزت نے یہی بات فرمائی ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو. اب اگر میں آپ کو بتاؤں کہ دین کے جتنے شعبے ہیں تمام شعبوں کا اصل معال یہی ہے کہ معروف کو رواج دیا جائے، منکر کو ختم کیا جائے. جتنی بھی شعبوں سے وابستہ لوگ ہیں، اگر آپ دیکھتے ہیں
سیاست کے میدان میں کام کرنے والے علماء کرام ہیں تو ان کا مبنی نظر یہی ہوتا ہے کہ برائی کا راستہ روکا جائے، معروف کو رواج دیا جائے، اس کو آگے بڑھایا جائے۔ اگر میدان جہاد میں کچھ حضرات اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے اپنے بچوں کو یتیم کروا رہے ہیں، ان کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ معروف کو رواج دیا جائے، منکر کا راستہ روکا جائے۔ اور اگر دعوت کا کام ہے تو وہ تو ویسے بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام ہے۔ خانقاہوں میں اگر کام ہوتا ہے تو خانقاہوں میں مشائخ یہی بات سکھاتے ہیں کہ معروف پر عمل کرو، معروف کو اپناؤ اور منکر کو پیچھے دھکیلو تاکہ وہ کم ہو جائے۔ اور دینی مدارس کا تو پھر کمال یہ ہے کہ وہ تو تمام تر شعبوں کی اساس اور بنیاد ہے، تمام تر شعبوں کی جڑ یہ دینی مدارس ہیں۔ دینی مدارس سے ہی تمام تر شعبوں کو رجال اور افراد ملتے ہیں۔ تو اس حوالے سے پھر دینی مدارس کا کردار انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ لہذا کنتم خیر امت اخرجت للناس، اس کا مصداق دین کے تمام شعبوں والے ہیں، تمام شعبوں والے ہیں، اور زیادہ جو بڑا حصہ ہے وہ پھر دینی مدارس کا ہے۔ بہرحال قرآن پاک کی یہ آیت ہے اور اسی آیت نے اس امت کو بہترین امت قرار دیا ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پہ اسی آیت کی خود تشریح فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اس کے بارے میں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتم تتمون 70 امتا، تم 70 امتوں کو تام کرنے والے ہو، مکمل کرنے والے ہو۔ حدیث کا ظاہری معنی یہ ہے کہ تم سے پہلے 69 امتیں ہیں، تم 70ویں امت ہو۔ اور فرمایا کہ انتم خیرها واکرمها علی اللہ تعالی، تم ان تمام امتوں میں سے بہترین امت ہو اور اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ اور اللہ کے ہاں سب سے زیادہ قابل قدر امت ہو۔ تو یہ امت بہترین امت ہے، یہ اللہ کے ہاں قابل قدر ہے۔ اور فرمایا تم 70 امتوں کو تام کرنے والے ہو، یعنی تم سے پہلے 69 امتیں گزری ہیں اور تم 70ویں امت ہو۔ یہاں پہ ایک طالب علمانہ سوال ہے کہ پہلی امتیں تو 69 نہیں ہیں بلکہ بہت زیادہ ہیں، یہاں 69 اور 70 کا عدد بتایا جا رہا ہے۔ تو جواب یہ دیا جاتا ہے کہ امتیں تو بہت ہیں لیکن جو مشہور امتیں ہیں وہ 69 ہیں اور ہماری بھی امت یہ 70ویں امت ہے۔ فرمایا کہ تم ان میں سے بہترین امت ہو۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تشریح اپنے ان الفاظ میں فرمائی ہے اور مشکات شریف کے مصنف نے اسی حدیث کو ذکر کر کے اپنی کتاب کا اختتام فرمایا ہے۔ میں دعا گو ہوں کہ جن استادوں نے کتاب پڑھائی ہے، جن طلباء نے کتاب پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ پڑھنے والوں کو، پڑھانے والوں کو ایک ایک لفظ پہ بہترین اجر اور بدلہ عطا فرمائے۔ اہل ادارہ کی خدمات اور کوششوں کو اللہ تعالیٰ شرف قبولیت نصیب فرمائے۔ جزاکم اللہ جزاکم